اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے الحمدللہ 8ویں کلاس کی اسلامیات بک کو شروع کیا ہوا ہے۔ اس کا تیسرا باب، اس میں سے ہم حسن معاشرت کا جو حصہ تھا، حسن معاشرت والا سبق یہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سے ہم نے آدھا پڑھ لیا تھا اور یہ اسوہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہ گیا، اور اس کی مشق جو ہے وہ رہ گئی ہے۔ انشاءاللہ آج یہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والے تمام لیکچرز، اس کے علاوہ 9th ترجمہ قرآن اور اسلامیات اور بھی کتابوں کے لیکچرز آپ کو ہمارے چینل پہ مل سکتے ہیں۔ فرسٹ ایئر کی کتاب ترجمۃ القرآن کے لیکچرز آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اس کو اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھنا، یہ آپ کے لیے بہت ہی سبق کی ریڈنگ بہت ضروری ہے۔ اسوہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ والوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تنگ کیا، کتنی اذیتیں دیں، آپ کو شہر بدر کیا، مگر جب مکہ میں قحط پڑا اور ان کا نمائندہ مدینہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد کی درخواست کی تو آپ نے اشرفیاں دیں، ان کے لیے غلے کا انتظام کیا اور قحط سے نجات کی دعا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے، لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی ان سے کوئی تلخ بات نہیں کی۔ اچھا، اس سبق میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے گھر پڑوس، مسجد، محلے، اسکول اور ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور اپنے تعلق داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کی خدمت کریں، معاشرے کے مفید، ہمدرد، قانون کا احترام کرنے والے، وقت کے پابند اور بزرگوں کا احترام کرنے والے شہری بن جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، تفصیلی جواب دیں۔ حسن معاشرت سے کیا مراد ہے؟ تفصیل سے بیان کریں۔ چلتے ہیں جی، اس کا سبق سے انشاءاللہ اس سوال کو ڈھونڈتے ہیں۔ لیں جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیونکہ سوال ہے کہ تفصیلی جواب دیں، تو اس کے لیے پہلے سوال کے لیے آپ کو یہ پورا پیرا یاد کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، انسان جس معاشرے میں رہتا ہے یہاں سے لے کر، ٹھیک ہے، اچھا برتاؤ کیے جائے، یہاں تک اس سوال کا جواب ہوگا ٹوٹلی۔ حسن معاشرت سے کیا مراد ہے، اس پر تفصیلی نوٹ لکھیں، تو یہ ایک پورا پیرا جو ہے یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہوگا پہلے سوال کا جواب۔ اب جلدی سے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے جی، حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو دیکھتے ہیں جی اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے۔ اس دوسرے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوگا، حسن معاشرت کی تاکید۔ ٹھیک ہے جی، حسن معاشرت پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے۔ آپ نے شرافت و عظمت کی بنیاد اچھے اخلاق اور نیک کردار کو قرار دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے آپ یہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، اور یہاں تک یہ مکمل پیرا جو ہے اس سوال کے جواب میں آئے گا۔ جب یہ آپ اچھے طریقے سے ریڈ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور خود اپنی طرف سے بھی ایڈ کر کے اس میں شامل کر دیں۔ حسن معاشرت کی تاکید میں سب سے پہلے اس پیرے کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اور پھر اس آیت کا ترجمہ یاد کریں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ نیچے والی حدیث، اس کو بھی آپ یاد کریں۔ ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے جی، آج کے دور میں معاشرتی مسائل پر اسلامی تعلیمات سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ چلیں جی، اس سوال کو بھی ہم کتاب سے حل کرتے ہیں۔ چلیں جی، اگلے سوال کے لیے آپ کو یہ حسن معاشرت کے مختلف پہلو آپ کو اس پیرے کو اچھی طرح ریڈ کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، اس پیرے کے اندر سے آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، کہ اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اس پیرے کے اندر سے آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ پیرے کو اچھے طریقے سے یہاں تک آپ کو اس کو ریڈ کرنا ہے، اور پھر اس کے اندر سے جو ہے سوال کا جواب آپ نے نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے چلتے ہیں جی اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے دوسرا، اس کا یہ ہے، مختصر جواب دیں۔ اسلام نے والدین اور اساتذہ سے کیسے پیش آنے کا حکم دیے؟ اچھے طریقے سے ان کی خدمت کریں، ان کے حکم کو بجا لائیں۔ حیا اور وقار کے حوالے سے کیسے زندگی گزاری جائے؟ ٹھیک ہے جی، حیا اور وقار کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اپنا معاشرے میں کردار اچھا رکھا جائے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، بڑی اچھے طریقے سے گفتگو کی جائے، یہ ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے، ریڈیو اور
ٹی وی کو کیسی آواز سے چلانا چاہیے، اتنی آہستہ آواز سے چلانا چاہیے کہ محلے میں اور ہمسایوں میں ارد گرد کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے سال رہے؟ 10 سال رہے۔ کیا اسلام دوسروں کے نام بگاڑنے اور چڑھانے سے منع کرتا ہے؟ جی کرتا ہے، بالکل اس کا جواب ہاں ہے، ٹھیک ہے۔ خالی جگہ پر کریں، معاف کر دینے کی روش اختیار کرو، ٹھیک ہے جی، اختیار کرو۔ جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو، ٹھیک ہے۔ جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کا بہتر جواب دو، ٹھیک ہے جی۔ چھوٹوں پر رحم کرو۔ اب آگے سرگرمی، چلیں جی، یہاں پہ اس کی مشق بھی حل ہو گئی ہے اور جو سبق رہتا تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ اب آئندہ نئے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے تمام بچوں کو اللہ حافظ۔